جن کا ناٹک۔ گاؤں کے ایک لڑکے میں جن آ جاتا تھا، اسے بہت تکلیف ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ لڑکا جو کچھ کہتا تھا، گھر والے اسے فوراً کر کے دے دیتے تھے۔ اس کی منچاہی خواہشوں کو پورا ہوتے دیکھ کر گاؤں کے ایک دوسرے لڑکے نے بھی سوچا، کیوں نہ وہ بھی جن والا ڈرامہ کرے۔ ایک دن وہ اپنے شیطانی پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گاؤں کے باہر ایک جنگل میں چلا گیا۔ سوچا وہاں جا کر چیخنے لگ جاؤں گا اور بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کروں گا، پھر تو بس سب یہی سمجھیں گے کہ اس پر بھی جن آ گیا ہے۔ جنگل میں گھستے ہی وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور سامنے پڑے پتھر یوں ہی یہاں وہاں پھینکنے لگا۔ ایک پتھر سامنے درخت پر بیٹھی شہد کی مکھیوں کے چھتے میں جا لگا۔ اب وہ اکیلا تھا اور سامنے شہد کی مکھیوں کا پورا ٹولہ تھا۔ ناک، کان، آنکھ، گال، سر، مطلب ہر جگہ کاٹا۔ اب اس نے چیخنا شروع کر دیا اور بھاگنے لگا۔ چہرہ وغیرہ بری طرح سے سوج گیا تھا۔ وہ جنگل میں جن کا ناٹک کرنے آیا تھا، مگر فی الحال اس کا منہ جن جیسا ہو گیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے کیچڑ میں گر گیا۔ منہ اور کپڑے کیچڑ میں گر کر خراب ہو کر کالے ہو گئے۔ اب وہ سچ مچ جن لگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے گاؤں کے قریب پہنچا۔ گاؤں کے کچھ لڑکے وہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے جو یہ حالت دیکھی کہ یہ کیا خوفناک بلا بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، لڑکے بھاگنے لگے۔ یہ انہیں دیکھ کر چلایا، بچاؤ بچاؤ۔ وہ سمجھے یہ کوئی آدم خور یا جن ہو۔ اب آگے وہ بچے تھے اور پیچھے یہ لڑکا۔ بھاگتے بھاگتے سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ اب جو گھر والوں نے دیکھا کہ یہ کیا عجیب چیز آ گئی ہے، وہ بھی گھبرا گئے۔ انہوں نے اس پر لحاف ڈالا اور ڈنڈوں سے پیٹنے لگے۔ یہ چیخ چیخ کر بولا، ارے چھوڑو مجھے، میں مہتاب ہوں۔ اچانک سب رک گئے اور اسے لحاف سے نکالا اور ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ بہرحال وہ کچھ دن میں ٹھیک ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ اب اسے جن والا ڈرامہ کرنا چاہیے۔ ایک دن شام کو وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھا تھا تو اس نے عجیب عجیب سی آواز نکالنی شروع کی اور ٹیڑھے میڑھے منہ بنانا شروع کر دیے۔ سامنے چارپائی پر اس کی دادی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے بھی اس کی نقل شروع کر دی۔ لڑکے نے زبردستی اپنی ہنسی روکی اور چلا کر بولا، ابے او چڑیا۔ وہ بڑھیا کو چڑیا بول گیا تھا۔ پھر کریکشن کر کے دوبارہ بولا، ابے او بڑھیا، کیوں اپنی موت کو آواز دیتی ہے؟ یہ کیا کر رہی ہے تو؟ تم مجھے نہیں جانتی، میں کون ہوں؟ میں جنگل کا جن ہوں۔ تیرا پوتا مہتاب میرے قبضے میں ہے۔ اب خوف کے مارے دادی کی نقلی بتی سی بجنے لگی اور بجتے بجتے وہ زمین پر گر گئی۔ اتنے میں اس کے ماں باپ بھی آ گئے اور کہنے لگے، جن بابا، ہمارے بچے کی جان چھوڑ دو، یہ ویسے ہی نکما ہے، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے پڑوسی کے بچوں کو چمٹ جاؤ۔ خیر، اس نے ڈرا دھمکا کر انہیں اس بات پر راضی کیا کہ وہ جو کچھ بھی کہے اس کی بات لازمی سب کو ماننی پڑے گی، ورنہ تمہارے بچے کی خیر نہیں۔ وہ لوگ بھی راضی ہو گئے۔ اب روزانہ اسے اچھے اچھے کھانے مل رہے تھے اور وقت پر تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں۔ گھر والوں کو تھوڑا تھوڑا شک بھی ہو گیا تھا، یہ کیسا جن ہے جو صرف لذیذ کھانے کی فرمائش کرتا ہے، یا میگی نوڈلز منگواتا ہے، یا پیپسی بوتل پیتا ہے، مگر ڈر کی وجہ سے کچھ نہ کہتے تھے۔ اس کے والد صاحب ان تمام چیزوں سے تنگ آ گئے تھے۔ اگر کوئی خریدار مل جاتا تو شاید وہ اسے بیچ دیتے۔ ایک دن اس نے مخصوص انداز میں برے برے منہ بنانے شروع کر دیے اور عجیب آوازیں نکالنے لگا۔
پہلی فرصت میں اس کی دادی اسے دیکھ کر بھاگ گئی۔ اس کے ماں باپ بھی ہاتھ جوڑ کر آ گئے۔ اس لڑکے نے سوچا تھا آج آخری ڈرامہ کر کے توبہ کر لوں گا، بس آج کسی طرح سائیکل مل جائے۔ اس نے سائیکل کی فرمائش کی۔ انہوں نے اپنی غربت کے راگ الاپنے شروع کر دیے۔ اب اس نے گھر میں اچھل کود کرنے شروع کر دیے۔ یہاں بھاگ کر جاتا، وہاں بھاگ کر جاتا، بھاگ بھاگ کر گر گیا اور بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا، جیسے کہ انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہو۔ ایسے میں اللہ جانے اس کے والد کو کیا خیال آیا۔ انہوں نے کہا یہ نقلی جن ہے، کیونکہ اصلی جن جب انسان کے جسم میں آ کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بے ہوش انسان ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر ناچتا ہے، اور اس کے ماں کو بھی چپکے سے آنکھ مار کر اشارہ کیا۔ لڑکے نے یہ بات کبھی سنی تو نہیں تھی، لیکن اعتبار کر لیا کہ اس کے ابا تھوڑی نہ جھوٹ بولیں گے۔ وہ کھڑا ہو گیا اور ہو جمالو گانا یاد کر کے ایک ٹانگ پر ناچنے لگا۔ بس پھر کچھ دیر کے بعد اس کے ابا کا جوتا سیدھا اس کی ناک پر آ کر لگا۔ اس کے بعد جو ہوا اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسے نقلی ڈرامے کی ایسی سزا مل گئی تھی کہ وہ اب دوبارہ ایسی غلطی پھر کبھی دہرانے کے لیے 100 بار ضرور سوچے گا۔ دوستو، رشتوں کی عمارت سچ کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ جھوٹ کی دیواریں ہمیشہ کھوکھلی اور کمزور ہوتی ہیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔